یہ بلینک چیک ہے مہر صاحبہ، اس پر اپنی مرضی کی رقم لکھیں اور 15 دن میں یہ لائبریری خالی کر دیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ قانون سے لڑنے کے بجائے جیب بھر کے سائٹ پر ہو جائے۔ ارسلان نے اپنی مہنگی چیک بک سیدھی میز پر رکھی۔ اس کے لہجے میں ایک کامیاب اور مغرور وکیل کا پورا غرور شامل تھا۔ آپ نے دروازہ اتنے روب سے کھولا کہ مجھے لگا شاید آندھی آ گئی ہے۔ ارسلان صاحب، مگر آپ کے ہاتھ میں یہ چیک بک بتا رہی ہے کہ آپ طوفان نہیں سودا لائے ہیں۔ مہر نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے کتاب بند کی۔ اس کے پرسکون چہرے پر کوئی حیرانی نہیں تھی اور سودا بہت منافع بخش ہے۔ اس شہر کے سب سے بڑے بلنڈر سیٹھ زمان کو یہ جگہ اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے چاہیے۔ ضد کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں اور مجھے ہارنا نہیں آتا۔ ارسلان نے میز پر قدرے جھک کر اسے معروف کرنے کی کوشش کی۔ اب کی ہار اور جیت کا معیار صرف پیسہ ہے ارسلان صاحب؟ مہر نے نرمی سے پوچھا۔ دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے محترمہ۔ آپ بتائیں آپ کی قیمت کیا ہے؟ یہ پرانی کتابیں آپ کو کیا دیتی ہیں؟ آپ جیسی عام لڑکیوں کو زندگی میں ایک ہی بار ایسا موقع ملتا ہے جب وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر کچھ مانگ سکتی ہیں۔ یہ کتابیں مجھے وہ سکون دیتی ہیں جو آپ کے یہ بلینک چیک بک آپ کو کبھی نہیں دے سکتی۔ اور رہی بات قیمت کی، تو جو چیز بکاؤ نہ ہو اس کی قیمت لگانے والا اکثر خود سستا ہو جاتا ہے۔ مہر نے چیک بک واپس اس کی طرف سرکا دی۔ اسے واپس جیب میں رکھ لیں۔ ان الماریوں میں رکھی کتابوں میں کئی لوگوں کا سکون قید ہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ مجھے کتابیں ترتیب دینی ہے۔ آپ شاید ابھی دنیا کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں۔ کل کو جب کورٹ کے چکر کاٹیں گی تو یہ سارا سکون غائب ہو جائے گا۔ ارسلان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام سی لڑکی اسے سستا کہہ رہی ہے۔ میری دنیا ان کتابوں تک ہے ارسلان صاحب، اور آپ کی دنیا شاید اس چیک بک تک۔ ہم دونوں کے راستے الگ ہیں۔ اب راستہ چھوڑ دیں، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ مہر نے اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کتابوں کا ڈھیر اٹھایا۔ ارسلان کا غصہ لائبریری کی دہلیز پار کرتے ہی مزید بڑھ گیا اور وہ سیدھا اپنے دفتر پہنچ کر کمال پر برس پڑا۔ وہ خود کو سمجھتی کیا ہے کمال؟ اس نے میرا بلینک چیک ردی کا کاغذ سمجھ کر میرے منہ پر مارا ہے۔ ارسلان نے چیمبر کا دروازہ بند کرتے ہی اپنا بریف کیس صوفے پر اچھالا۔ کون؟ وہ لائبریری والی لڑکی مہر؟ کمال نے فائلیں چھوڑ کر اپنے دوست کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، میں اسے منہ مانگی رقم دے رہا تھا اور وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں سستا ہو گیا ہوں۔ میں ارسلان ہوں، اس شہر کا سب سے مہنگا وکیل۔ ایک عام سی لڑکی کی اتنی ہمت کہ وہ میری آفر ٹھکرا دے۔ ارسلان کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسلسل اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کر رہا تھا۔ ارسلان، وہ کوئی تجارتی جگہ نہیں، ایک عام سی لائبریری ہے جسے وہ لڑکی اکیلی چلاتی ہے۔ تم اس چھوٹی سی جگہ کے لیے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کمال نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے ذاتی دشمنی مت نکالو، وہ بس اپنی جگہ بچانا چاہتی ہے۔ ہار مان لو اور کوئی دوسرا کیس دیکھو۔ ہار مان لو؟ ارسلان نے آج تک کوئی کیس نہیں ہارا۔ یہ اب سیٹھ زمان کی پراپرٹی کا نہیں، میری انا کا مسئلہ ہے۔ وہ جگہ سیٹھ زمان کو ہر حال میں چاہیے اور میں ان کا وکیل ہوں۔ سیٹھ زمان کو اور بھی جگہ مل جائیں گی۔ تم خواہ غریب انسان کو تنگ کرو گے۔ تم ایک بڑی فرم چلاتے ہو، تمہارا اور اس کا کیا مقابلہ؟ چھوڑ دو اسے۔ انا انسان کو اندھا کر دیتی ہے کمال۔ اس نے مجھے للکارا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے غرور کو چیلنج کیا ہے، میں اسے سڑک پر لا کر دکھاؤں گا کہ میرے چیک کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ادھر لائبریری میں ارسلان کے قدموں کی چاپ ابھی سیڑھیوں پر ہی تھی کہ صبا پچھلے کمرے کا پردہ ہٹا کر تیزی سے باہر آئے۔ مہر، میں اندر سے سب سن رہی تھی۔ تم نے واقعی اتنی بڑی رقم کا بلینک چیک ایسے ٹھکرا دیا جیسے کوئی ردی کا ٹکڑا ہو۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ صبا نے گھبراہٹ میں میز پر پڑی کتابوں کو بے ترتیبی سے الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا۔ پیسہ تو وہ لیتا ہے صبا جسے اپنی چیز بیچنے کا شوق ہو۔ یہ جگہ میرا گھر ہے، سکون کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ مہر نے اطمینان سے پرانے کتاب پر لگی گرد صاف کی۔ مہر، ہم کہانیاں نہیں پڑھ رہی، حقیقت میں رہ رہی ہیں۔ یہ دنیا پیسوں سے چلتی ہے۔ وہ اتنا بڑا وکیل ہے، اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہوگی۔ تم نے اسے ناراض کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہم کیسے لڑیں گے ان سے؟ میں نے اسے ناراض نہیں کیا صبا، میں نے صرف اپنا حق بتایا ہے کہ اپنا حق مانگنا اور اپنی جگہ پر کھڑے رہنا غلطی ہے۔ لیکن وہ وکیل ہے مہر، تم نے اس کی انا کو چھیڑ دیا ہے۔ کل کو وہ بغیر پیسوں کے قانون کا ڈنڈا چلا کر ہمیں یہاں سے نکال دے گا۔ پھر کیا کریں گی ہم؟ سڑک پر آ جائیں گے ہم دونوں۔ صبا مسلسل لائبریری میں چکر کاٹ رہی تھی۔ تم بس یہ کتابیں ترتیب سے رکھ دو صبا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حق پر ہونے کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے جو ان پیسوں والوں کو سمجھ نہیں آتی۔ مجھے کوئی طاقت محسوس نہیں ہو رہی مہر۔
وہ سیٹھ زمان کا وکیل ہے۔ ان لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے اور پاور بھی۔ مجھے تو اپنا بوریا بستر گول ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تم خام خواہ اس سے پنگا لے رہی ہو۔ جانے دو صبا، سچ کی آواز چاہے کتنی ہی دھیمی کیوں نہ ہو، جھوٹ کے شور کو دبا دیتی ہے۔ تم جا کر اپنے کام پر دھیان دو اور پریشان ہونا چھوڑ دو۔ وہ جو کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دو۔ ارسلان کے دماغ میں غصے کی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور وہ دفتر میں کمال کی باتوں کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ تم زیادتی کر رہے ہو ارسلان۔ ایک لڑکی سے لڑنا تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ کمال نے میز سے فائلیں سمیٹتے ہوئے آخری بار اسے روکنے کی کوشش کی۔ زیادتی؟ اب میں اسے بتاؤں گا طاقت کیا ہوتی ہے۔ تم اس پراپرٹی کی پرانی ہسٹری نکالو۔ مجھے قانون کا کوئی ایسا سکم چاہیے جس سے اس کی لیز کینسل ہو سکے۔ ارسلان نے فون اٹھا لیا۔ میں اسے چھپنے کی جگہ نہیں دوں گا۔ اب تم کیا کرنے لگے ہو؟ تم قانون کا سہارا لے رہے ہو یا اپنی جھوٹی انا کا؟ یہ کیس تم قانونی طریقے سے لڑنے کے بجائے اسے ذاتی بدنامی تک لے جا رہے ہو۔ میں ابھی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لگاتا ہوں، اس لائبریری کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے۔ ایک ٹویٹ سے اس کی ساری شرافت مٹی میں مل جائے گی اور کل صبح ہی میں اسے کورٹ کا نوٹس بھجوا رہا ہوں۔ ارسلان نے تیزی سے موبائل سکرین پر انگلیاں چلائیں۔ تم ایک پڑھے لکھے انسان ہو ارسلان، کیا تم اب ایک لڑکی کو سوشل میڈیا پر بدنام کرو گے؟ یہ کیسی جیت ہے جس میں تم اتنے نچلے درجے پر آ گئے ہو؟ کمال کو اس کی اس حرکت پر شدید مایوسی ہوئی۔ انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کمال، قیمت ان کے وقار کی ہوتی ہے۔ میں اس کا وہ وقار توڑنا چاہتا ہوں جس پر اسے اتنا مان ہے۔ وہ آج شام تک مجھ سے معافی مانگنے آئے گی، تم دیکھ لینا۔ وہ معافی مانگنے والی لڑکی نہیں لگتی مجھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ کمال نے سچی بات کہی۔ اعتماد؟ میں اس کا اعتماد کل صبح کورٹ کے نوٹس سے توڑ دوں گا۔ نوٹس تیار کرو، صبح پہلی فرصت میں اس کے پاس پہنچنا چاہیے۔ اگلی صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا جب ایک سرکاری لفافہ مہر کی لائبریری تک پہنچا۔ مہر، یہ ڈاکیا ابھی بھی کورٹ کا نوٹس دے کر گیا ہے۔ صبا کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آواز میں ڈر نمایاں تھا۔ اس ارسلان نے واقعی تمہاری لیز کینسل کروانے کا کیس کر دیا۔ کل صبح پہلی تاریخ ہے، اب کیا کرو گی؟ آج باہر دھوپ بہت تیز ہے صبا۔ نوٹس میز پر رکھ دو اور ٹھنڈا پانی ذرا لاؤ۔ مہر نے سکون سے پودوں کی کیاری میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ میں یہاں پانی کی بات نہیں کر رہی مہر، ہمارے سر سے چھت چھننے والی ہے اور تم کہہ رہی ہو پانی لاؤ۔ ہم کورٹ میں کیا جواب دیں گے؟ ہم نے تو کوئی وکیل بھی نہیں کیا ہوا، تو کیا تم چاہتی ہو میں بھی ان کی طرح شور مچانا شروع کر دوں؟ مہر نے پانی کا جگ سائڈ پر رکھا۔ شور نہ مچاؤ مگر کچھ تو کرو۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی تمہارے خلاف ٹویٹ کر چکا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہماری کوئی عزت ہے یا نہیں؟ لوگوں کا کام باتیں بنانا ہے۔ اور رہی بات اس نوٹس کی، تو ہمیں کوئی جواب نہیں دینا صبا۔ تم خام خواہ ہلکان ہو رہی ہو۔ تو کیا ہم چپ چاپ اپنا سامان پیک کر لیں؟ کل کورٹ میں کون جائے گا؟ وہ وکیل تو وہاں پوری تیاری کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ ہمیں کچا جب آ جائے گا۔ تاریخ کی فکر نہ کرو صبا، میں کل کورٹ نہیں جاؤں گی۔ کیا مطلب تم نہیں جاؤ گی؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ اگر تم نہیں جاؤ گی تو جج تو سیدھا سیدھا فیصلہ اس کے حق میں دے دے گا۔ صبا کی پریشانی عروج پر تھی۔ میں نے فیصلہ اس کے ضمیر پر چھوڑ دیا ہے۔ جو انسان خود سے لڑ رہا ہو اسے عدالتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ یہ کیس مجھ سے نہیں اپنے آپ سے لڑ رہا ہے۔ تم بس جاؤ اور میرے لیے پانی لے آؤ۔ مہر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ ایک ہفتہ گزر گیا ارسلان، پہلی پیشی پر وہ لڑکی آئی ہی نہیں۔ تم اکیلے ہی جج کے سامنے دیواروں سے بحث کرتے رہے۔ جج نے کل صبح کی آخری تاریخ دے دی ہے، لیکن تم پچھلے 7 دن سے یوں پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ جیت تو تمہاری ہی ہو رہی ہے۔ کمال نے عدالتی کارروائی کی بھاری فائل میز پر پٹخ دی۔ ارسلان نے اپنی ٹائی کھینچ کر اتاری اور بے دلی سے صوفے پر گرا دی۔ یہی تو عذاب ہے کمال، وہ ڈرتی کیوں نہیں؟ میں نے سوچا تھا نوٹس ملتے ہی وہ گھبرا کر میرے پاس آئے گی، معافی مانگے گی، مگر اس کی یہ مسلسل خاموشی میری ساری قانونی دلیلوں کو ردی بنا رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں کسی سائے سے لڑ رہا ہوں، کیونکہ وہ تم سے لڑنا ہی نہیں چاہتی۔ تم خام خواہ ہوا میں تلواریں چلا رہے ہیں۔ میں نے تم سے پہلے دن بھی کہا تھا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ کمال نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بات کی۔ 1 ہفتے سے تم نے دفتر کا کوئی اور کیس نہیں دیکھا، بس اسی ایک فائل کو لے کر بیٹھے ہو۔ میں ہوا میں تلواریں نہیں چلا رہا کمال، میں نے راتوں کو جاگ کر اس کیس کے کمزور پہلو نکالے تھے۔ مجھے لگا تھا وہ روتے ہوئے آئے گی، کوئی سستا سا وکیل لے کر کھڑی ہوگی اور میں اسے کورٹ میں بری طرح ہراؤں گا۔ میں اس کا وہ غرور توڑنا چاہتا تھا جس کے الزام میں اس نے میرا چیک واپس کیا تھا۔ ارسلان مسلسل اپنے ہاتھ مل رہا تھا۔
اور اس نے کوर्ٹ نہ آ کر تمہارا سارا مدہ خراب کر دیا۔ کمال نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کافی کا مگ اٹھایا۔ تم ایک عام سی لڑکی پر اپنی طاقت آزمانا چاہتے تھے، لیکن اس نے تمہارے کھیل میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ مزے کی بات نہیں ہے۔ اس کی خاموشی مجھے اندر سے کھا رہی ہے۔ وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ اسے میری طاقت کی، میرے نام کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں اسے ہرانا چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے لڑنے کو تیار ہی نہیں۔ اس نے پچھلے 7 دن میں ایک بار بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو کیس چھوڑ دو ارسلان، وہ ہار مان چکی ہے۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ کل جج فیصلہ تمہارے حق میں دے دے گا۔ سیٹھ زمان کو زمین مل جائے گی، تمہاری فیس تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائے گی، قصہ ختم۔ نہیں، وہ ہار نہیں مانی۔ وہ مجھے مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ میں آج شام جا کر اسے آخری وارننگ دوں گا۔ میں اسے مجبور کروں گا کہ وہ مجھ سے معافی مانگے۔ جب تک وہ میرے سامنے اپنی ہار تسلیم نہیں کرتی، مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ارسلان نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور لائبریری کے اندر صبا کی بے چینی پورے عروج پر تھی۔ وہ مسلسل الماریوں کے درمیان چکر کاٹ رہی تھی۔ کل صبح آخری پیشی ہے مہر، اور تم نے پچھلے 1 ہفتے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ صبا نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ناخن چبائے۔ تم اتنے سکون سے کیسے بیٹھ سکتی ہو؟ وہ کیس مضبوط کر چکا ہے اور ہم نے کورٹ کا پہلا نوٹس بھی نظر انداز کر دیا۔ اب کیا ہوگا ہمارا؟ وکیل وہ کرتا ہے صبا جسے ہارنے کا خوف ہو۔ مہر نے کاؤنٹر پر رکھی کتابوں پر پلاسٹر کے کور چڑھاتے ہوئے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ ہم سچے ہیں، ہمیں کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ کتابیں کسی کا نقصان نہیں کر رہی۔ سچائی سے پیٹ نہیں بھرتا مہر، اور نہ ہی سر پر چھت آتی ہے۔ وہ ہم پر کیس کر چکا ہے، ہر طرف ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ کل صبح وہ ہمیں یہاں سے نکال کر ہی دم لے گا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ہم یہ ساری کتابیں لے کر کہاں جائیں گے؟ سڑک پر رکھیں گے انہیں؟ صبا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ جو انسان کسی کو گرانے کے لیے اپنے دن کا چین اور رات کی نیند برباد کر دے، وہ جیت کر بھی کتنا غریب رہتا ہے۔ تم نے پچھلی بار دیکھا نہیں اس کی آنکھوں میں کتنا غصہ اور بے سکونی تھی؟ وہ اپنے آپ سے بھاگ رہا ہے۔ مہر نے اپنا کام روکے بغیر دھیمے لہجے میں سمجھایا۔ غریب وہ نہیں، ہم ہو جائیں گے جب وہ ہمیں یہاں سے نکالے گا۔ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے پاس پیسہ ہے، تعلقات ہیں، سب کچھ ہے۔ تم خواہ ضد میں آ کر اپنا نقصان کر رہی ہو۔ مجھے اس کی اس بے سکونی پر ترس آتا ہے صبا۔ سچ کو ثابت کرنے کے لیے شور مچانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کل جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اسے قبول کریں گے۔ مہر نے ایک پرانی کتاب کو احتیاط سے الماری میں رکھا۔ باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی جب دروازہ ایک بار پھر زور سے کھلا۔ ہوا کے ساتھ بارش کے قطرے بھی اندر آئے۔ ارسلان کا مہنگا سوٹ کندھوں سے بھیگ چکا تھا، مگر اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کے ضد میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں مہر۔ ارسلان نے اندر قدم رکھتے ہی سیدھا وار کیا۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر مہر اور صبا کی پچھلی بات سن لی تھی۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ کل آخری پیشی ہے۔ تم نے 1 ہفتہ ضائع کر دیا۔ میں نے تم پر بھاری جرمانے کی درخواست بھی دی تھی۔ اب تو ڈر جا۔ مہر نے کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھا اور پھر نہایت نرمی سے جواب دیا۔ بارش بہت تیز ہو گئی ہے، چھتری لے لینی چاہیے تھی ارسلان صاحب۔ آپ کا اتنا مہنگا سوٹ خام خام بھیگ رہا ہے، آپ کو سردی لگ جائے گی۔ بات کو مت گھماؤ، میں جرمانے کی بات کر رہا ہوں۔ ارسلان چند قدم آگے بڑھا۔ اتنا جرمانہ کہ تم ساری زندگی یہ پرانی کتابیں بیچ کر بھی ادا نہیں کر سکو گی۔ میں تمہیں پوری طرح برباد کر سکتا ہوں۔ میں نے یہ 1 ہفتہ تمہارا انتظار کیا ہے کہ تم آ کر مجھ سے معافی مانگو گی۔ جرمانہ بھرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں سوائے ان دعاؤں کے جو ان کتابوں کو پڑھنے والوں نے مجھے دی ہیں۔ اگر عدالت وہ دعائیں قبول کر لے تو آپ وہ لے لیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مہر کی آواز میں ایک عجیب سی چبھن تھی جس نے ارسلان کو مزید غصہ دلا دیا۔ یہ طنز کل عدالت میں کام نہیں آئے گا مہر۔ ارسلان نے میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ میں کوئی ظالم انسان نہیں ہوں۔ اگر اب بھی معافی مانگ لوں، اپنی ضد چھوڑ دو اور خود یہ جگہ خالی کر دو تو میں جرمانے کی درخواست واپس لے لوں گا۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔ معافی تو اس کو مانگنی چاہیے جو اپنی ہی ضمیر کی عدالت میں مجرم ہو۔ مہر نے اپنی جگہ سے اٹھے بغیر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے اس کی روح کی پار دیکھ رہی ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی رعایت نہیں چاہیے۔ آپ کل اپنی جیت کا فیصلہ سن لیجیے گا۔ ارسلان اس کی آنکھوں میں موجود سچائی اور بے خوفی کا سامنا نہ کر سکا اور بنا کچھ کہے تیزی سے لائبریری سے باہر نکل گیا۔
دفتر واپس پہنچ کر ارسلان مسلسل کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے بال گیلے تھے اور چہرے پر تھکاوٹ نمایاں تھی۔ کمال نے کافی کا گرم کپ ارسلان کی میز پر رکھا۔ وہ کل فیصلہ سننے کو تیار ہے ارسلان، اس نے تم سے کوئی رعایت نہیں مانگی، پھر بھی تم مطمئن نہیں لگ رہے۔ تم نے اس پر جرمانے کی درخواست لگائی ہی کیوں تھی؟ سیٹھ زمان کو تو صرف زمین چاہیے تھی۔ ارسلان نے کافی کا مگ پرے دھکیلا۔ وہ معافی مانگ سکتی تھی کمال، اس کے پاس آخری موقع تھا۔ میں نے اسے خود کہا تھا کہ میں جرمانہ واپس لے لوں گا، بس وہ مان جائے کہ وہ ہار گئی ہے۔ وہ پچھلے 7 دن سے میری انا کو کچل رہی ہے۔ تم قانون کا سہارا لے رہے تھے یا اپنی انا کا؟ تم تو حد سے گزرتے جا رہے ہو۔ وہ تمہارے سامنے نہیں جھکی تو تم نے اس پر جرمانہ لگا دیا۔ کمال نے سختی سے اسے ٹوکا۔ میری انا کو اس نے اسی دن چھیڑا تھا جب اس نے میرا چیک واپس کیا تھا۔ میں کل کورٹ میں اسے ثابت کروں گا کہ ارسلان سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں اس سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری بات نہ ماننے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ کل وہ خالی ہاتھ سڑک پر ہوگی۔ ارسلان کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ کل وہ سڑک پر ہوگی تو کیا تمہیں نیند آ جائے گی ارسلان؟ کمال نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم ایک وکیل ہو کر اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہو۔ تم نے اس کا روزگار، اس کا سکون سب چھیننے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اس نے تمہاری دی ہوئی بھیک لینے سے انکار کر دیا۔ یہ بھیک نہیں تھی، یہ ایک بزنس ڈیل تھی، اور طاقت کا استعمال ہی تو جیت ہوتا ہے کمال۔ میں نے اس کیس پر محنت کی ہے۔ ارسلان نے اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ تم نے کیس نہیں جیتا ارسلان، تم نے اپنا ضمیر ہارا ہے، اور تم خود اندر سے یہ بات جانتے ہو۔ کل صبح جج کا فیصلہ ہی بتائے گا کہ اصل میں کون ہارا ہے۔ کمال نے گہری سانس لی اور اپنی فائلیں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمال کے وہ آخری الفاظ ساری رات ارسلان کی کانوں میں گونجتے رہے، اور اگلی صبح جب جج نے فیصلہ سنایا تو عدالت کے باہر کمال کے چہرے پر واقعی کوئی حیرانی نہیں تھی۔ جج نے فیصلہ سنا دیا، ارسلان تم جیت گئے ہو، پراپرٹی سیٹھ زمان کی ہو گئی ہے۔ کمال نے عدالتی آرڈر کی کاپی ارسلان کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے بغور چیک کیا۔ لیکن تم مسکرا کیوں نہیں رہے؟ آج تو تمہیں جشن منانا چاہیے تھا۔ تمہاری وہ ضد پوری ہو گئی جس کے لیے تم نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ ہاں، میں جیت گیا ہوں، میں نے اسے چھت چھین لی ہے۔ ارسلان نے وہ کاغذ ہاتھ میں لیا، لیکن اس کی گرفت نہایت ڈھیلی تھی۔ لیکن کمال، مجھے ایسا کیوں لگ رہا جیسے جج نے فیصلہ میرے حق میں نہیں، میری روح کے خلاف سنایا ہے؟ میرے اندر اتنا خالی کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے وہ خوشی کیوں نہیں محسوس ہو رہی جو میں پچھلے کئی دنوں سے جس کا انتظار کر رہا تھا؟ کیونکہ تم غلط جنگ لڑ رہے تھے۔ انسان مادی چیزیں جیت کر بھی ہار جاتا ہے جب وہ کسی کا حق مارتا ہے۔ تم نے ایک چلتی ہوئی پبلک لائبریری بند کروا دی، ایک لڑکی سے اس کا روزگار اور سکون چھین لیا۔ اس میں خوشی کیسی؟ کمال نے بے بسی سے سر ہلایا۔ میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے بس اپنا کام کیا ہے۔ ارسلان نے خود کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کی۔ میں ابھی جا کر اسے یہ آرڈر دے رہا ہوں۔ شاید اسے ہارتا ہوا دیکھ کر، اسے اپنا سامان باندھتا ہوا دیکھ کر مجھے اپنی جیت کا یقین آ جائے۔ وہ کل بہت غرور میں تھی، آج وہ سڑک پر ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے چہرے پر اب کتنا سکون باقی ہے۔ ارسلان نے کمال کی کسی مزید بات کا انتظار کیے بغیر گاڑی سیدھی لائبریری کی طرف موڑ لی، جہاں کا پرانا لکڑی کا دروازہ آج پوری طرح کھلا تھا۔ یہ کورٹ کا آرڈر ہے مہر، میں نے کہا تھا نا کہ میں جیتوں گا۔ ارسلان نے اندر قدم رکھتے ہی کاغذ میز پر رکھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ مہر نہایت اطمینان سے کتابوں کو گتے کے بھاری ڈبوں میں پیک کر رہی تھی۔ اس نے مڑ کر اس عدالتی کاغذ کی طرف دیکھا تک نہیں۔ مبارک ہو، میں نے اپنی کتابیں پہلے ہی پیک کر لی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ جیسے لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ لیں چابیاں، یہ جگہ اب آپ کی اور آپ کے سیٹ زمان کی ہوئی۔ مہر نے چابیوں کا گچھا اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم نے کوئی اپیل نہیں کی؟ تم رو نہیں رہی؟ ارسلان کو اپنی جیت کا ذائقہ اچانک کڑوا لگنے لگا۔ میں نے تم سے تمہاری لائبریری چھین لی ہے، اور تم مجھے مبارکباد دے رہے ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہو رہا کہ تم نے اپنا سب کچھ کھو دیا؟ روتے وہ ہیں جن کے پاس کوئی سچا راستہ نہ بچے۔ میری کتابیں میرے پاس ہیں، میرا سکون میرے ساتھ ہے۔ آپ نے صرف یہ پرانی دیواریں جیتی ارسلان صاحب۔ مہر نے آخری ڈبے پر ٹیپ لگائی اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ آپ کو لگتا تھا میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گی؟ آپ جیت کر بھی کتنے خالی ہیں، آپ کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ یہ جیت آپ کو اندر سے کھا رہی ہے۔ خالی میں نہیں، تم ہو گئی ہو۔
تمہارے پاس سب کچھ نہیں بچا، یہ جگہ آج سے میری ہے۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر وہ چابیاں جھپٹ لی۔ تمہیں اب 24 گھنٹے کے اندر یہ جگہ خالی کرنی ہوگی۔ ہمیں 24 گھنٹے نہیں چاہیے، ہم ابھی جا رہے ہیں۔ یہ چابیاں آپ کو بہت بھاری پڑیں گی ارسلان صاحب، اب آپ جا سکتے ہیں، ہمیں اپنا سامان باہر نکالنا ہے۔ مہر نے اسے دوبارہ مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور ڈبوں کو کھینچنے لگی۔ ارسلان وہ چابیاں مٹھی میں دبائے باہر کھڑے اپنی گاڑی میں آ بیٹھا، مگر اس کی نظریں شیشے کے پار لائبریری کے اندر ہی جمی تھی جہاں مہر کا چہرہ اب بدل چکا تھا۔ تم نے اسے اتنی آسانی سے چابیاں دے دی مہر؟ صبا نے روتے ہوئے ایک بھاری ڈبہ اٹھایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ اب یہ بھاری ڈبے اٹھاتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اس وکیل کے سامنے تو تم مسکرا رہی تھی، تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ انا تو بچ گئی صبا، لیکن میرا دل کٹ رہا ہے۔ یہ کتابیں میرے بچوں جیسی تھیں، یہ دیواریں میرا گھر تھی، میں نے ایک ایک کتاب کو اپنے پیسوں سے جوڑا تھا۔ مہر نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی تاکہ صبا اس کی کمزوری نہ دیکھ سکے۔ تو تم نے اس سے تھوڑا وقت کیوں نہیں مانگ لیا؟ ہم کہاں جائیں گے اب؟ وہ مغرور انسان باہر گاڑی میں بیٹھ کر ہمارا تماشا دیکھ رہا ہوں۔ ہم کم از کم کوئی نئی جگہ ڈھونڈنے تک کی مہلت تو مانگ سکتے تھے۔ صبا مسلسل سسکیاں لے رہی تھی۔ ایسے پتھر دل انسان سے وقت مانگنا اپنی بے عزتی کروانا ہے۔ جس شخص کے اندر ہمدردی ہی نہ ہو اس سے التجا کرنا بیکار ہے۔ میں نے اس کے سامنے خود کو ٹوٹنے نہیں دیا صبا، مگر تکلیف تو ہوتی ہے۔ میں اسے یہ خوشی نہیں دینا چاہتی تھی کہ اس نے مجھے گرا دیا ہے۔ اپنا سامان اٹھاؤ، باہر تانگا آ گیا ہے۔ ہم یہ سارے کتابیں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا تو اس شہر میں کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں۔ جہاں انسان کا وقار محفوظ نہ رہے وہاں رکنا بے وقوفی ہے۔ ہم محنت کر لیں گے، کچھ نیا شروع کر لیں گے، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ تم بس جلدی سے یہ ڈبے رکھواؤ، ہم کوئی چھوٹی سی دکان کرائے پر لے لیں گے۔ مہر نے آخری ڈبہ اٹھایا اور لائبریری پر ایک آخری نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ تانگے پر لدی کتابیں اور مہر کا وہ خاموش مگر پروقار چہرہ ارسلان کی آنکھوں میں نقش ہو گیا تھا، اور رات کے 3 بجے تک وہ اپنے فلیٹ کے لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ تانگے پر چلی گئی کمال، اور میں رات کے 3 بجے تک ان چابیوں کو مٹھی میں دبائے جاگ رہا ہوں۔ ارسلان نے کافی کا ٹھنڈا مگ پوری طاقت سے فرش پر دے مارا۔ شیشہ بکھرنے کی آواز لاؤنج کے سناٹے میں گونجی، مگر اس کے اندر کا شور کم نہ ہوا۔ یہ کیسی جیت ہے کمال، جس نے مجھے میرے ہی سامنے بھکاری بنا دیا ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھ سر میں دے لیے۔ میں نے اسے چھت چھینی اور اس نے مجھ سے میری نیند، میرا غرور چھین لیا۔ میں نے ساری زندگی عدالتوں میں جھوٹ کو سچ ثابت کیا، مگر آج ایک سچی لڑکی کی خاموشی کے آگے میں ہار گیا ہوں۔ ارسلان نے چابیاں صوفے پر بیٹھے اپنے دوست کی طرف اچھالی۔ مجھے انگاروں کی طرح چبھ رہی ہیں یہ چابیاں، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھ سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا۔ کمال نے چابیاں پکڑ کر میز پر رکھی اور ایک گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں کہا تھا ارسلان، تم نے ایک مادی جنگ کو جیت لیا ہے، لیکن اس نے تمہاری روح کی نیند چھین لی ہے۔ تم نے اس کا وقار توڑنے کی کوشش کی اور اس نے تمہارا غرور مٹی میں ملا دیا۔ اب راتوں کو جاگ کر پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اب تو تم کیس جیت چکے ہو۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے اس کا وہ خاموش چہرہ نظر آتا ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی رعایت نہیں مانگی کمال، وہ روئی تک نہیں۔ اس نے اپنا سارا سامان تانگے پر رکھا اور مجھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں باہر کھڑا اسے دیکھ رہا ہوں، مگر اس نے مجھے مکمل طور پر مٹا دیا۔ میں اتنا برا انسان کب سے ہو گیا؟ ارسلان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تم برے نہیں ہو، بس تم ایک ایسی دنیا کے عادی ہو چکے تھے جہاں ہر چیز پیسوں اور پاور سے خریدی جا سکتی ہے۔ مہر نے تمہیں ایک نئی دنیا دکھائی ہے جہاں سچ اور ضمیر بکتے نہیں ہیں۔ اسے ہارتے ہوئے دیکھ کر تمہیں اپنی ہار کا احساس ہو گیا ہے۔ سو جاؤ ارسلان، صبح بات کریں گے۔ کمال نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں سو نہیں پا رہا کمال، میرا دل کر رہا ہے وہ چابیوں سے واپس لے آؤں۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، مجھے کسی کی روزی نہیں چھیننی چاہیے تھی۔ یہ چابیاں مجھے سانس نہیں لینے دے رہی۔ ارسلان کی بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ کمال ابھی کوئی جواب دینے ہی لگا تھا کہ ارسلان کے موبائل کی اسکرین پر سیٹھ زمان کا نمبر چمکنے لگا۔ جی سیٹھ صاحب، اتنی رات کے فون، سب خیریت؟ ارسلان نے فون اٹھا کر خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ خیریت ہی ہے وکیل صاحب، میں نے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے فون کیا ہے، آپ نے کمال کر دیا۔ کل صبح ٹھیک 8 بجے میرا بلڈوزر وہاں پہنچ رہا ہے۔ ہم اس پرانی عمارت کو گرا کر کل ہی اپنے نئے کام کا آغاز کریں گے۔ میں نے مزدوروں کو بھی بلوا لیا ہے۔ سیٹھ زمان کی بھاری اور خوشی سے بھری آواز
دوسری طرف سے آئی۔ نہیں سیٹھ زمان، آپ ابھی بلڈوزر نہیں بھیج سکتے۔ نہیں، میں وہ لائبریری ابھی گرنے نہیں دوں گا، آپ کو رکنا ہوگا۔ ارسلان اپنی جگہ سے بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ تم پاگل ہو گئے ارسلان؟ سیٹھ زمان کی آواز میں حیرانی اور شدید غصہ ایک ساتھ آیا۔ کورٹ کا آرڈر ہمارے پاس ہے۔ تم نے خود مجھے کل چابیاں لا کر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کل صبح وہاں بلڈوزر چلے گا۔ اس کاروباری دنیا میں ہم اتنی تاخیر نہیں کرتے۔ تم بیچ میں مت بہو۔ تمہاری فیس صبح تمہارے اکاؤنٹ میں ہوگی۔ یہ فیس کا مسئلہ نہیں ہے سیٹھ صاحب، میں وہ عمارت گرنے نہیں دے سکتا۔ وہاں کسی کا سکون بستا تھا، وہاں کتابوں کی خوشبو ہے۔ میں ابھی آپ سے ملنے آ رہا ہوں، مجھے کچھ کرنا ہوگا، آپ وہ عمارت نہیں گرا سکتے۔ ارسلان نے تیزی سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ رات کے 3 بجے تم مجھ سے ملنے آؤ گے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ارسلان؟ تم ایک معمولی سی عمارت کے لیے مجھ سے الجھ رہے ہو۔ سیٹھ زمان فون پر دھاڑا۔ میں آج رات ہی آپ کے فارم ہاؤس میں آ رہا ہوں۔ وہ بلڈوزر نہیں چلے گا سیٹھ صاحب جب تک میں آپ سے آمنے سامنے بات نہ کر لوں۔ میں راستے میں ہوں۔ ارسلان نے فون کاٹا اور کمال کو وہیں حیران چھوڑ کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگا، جیسے وہ آج رات اپنے ہاتھ سے نکلتے ہوئے ضمیر کو ہر قیمت پر پکڑ لینا چاہتا ہو۔ یہ جگہ واپس چاہیے؟ تم پاگل ہو گئے ارسلان؟ میں نے کروڑوں دے کر یہ زمین خریدی ہے اور تم رات کے 3 بجے میرے ڈرائنگ روم میں آ کر کہہ رہے ہو کہ سودا کینسل؟ سیٹھ زمان نے اپنا سگار ایشٹرے میں مسلتے ہوئے اسے ایک ناممکن سی چیز مانگنے والے شخص کی طرح ٹریٹ کیا۔ یہ سودا نہیں، میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے سیٹھ صاحب۔ ارسلان نے ایک بھاری فائل میز پر بالکل اس کے سامنے کھسکا دی۔ اس میں میرے سارے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز، میری گاڑیوں کے کاغذات، میرے شیئرز اور میرے چیمبر کی رجسٹری ہیں۔ میں نے آج تک آپ کے لیے صرف منافع کمایا سیٹھ صاحب، اور اس منافع کی دوڑ میں نے اپنا انسان کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ آج میں وہ انسان واپس خریدنے آئی ہوں۔ اس پراپرٹی کی جو موجودہ قیمت ہے، میں آپ کو اس سے دگنی قیمت دے رہا ہوں۔ یہ زمین مجھے ہر حال میں بیچ دیں۔ سیٹھ زمان نے فائل کھول کر سرسری سے جائزہ لیا اور پھر ایک طنزے کہہ لگا، تم اپنی ساری زندگی کی کمائی، اپنا نام، اپنا کریئر ایک خستہ حال عمارت کے لیے لٹا رہے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا وکیل صاحب؟ ان کاغذات کے بعد تمہارے پاس سڑک پر آنے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ تم کنگال ہو جاؤ گے۔ سڑک پر تو میں کل رات آ گیا تھا سیٹھ صاحب، جب میرا ضمیر مجھ سے چھن گیا تھا۔ ارسلان نے میز پر دونوں ہاتھ رکھے اور تھوڑا آگے جھکا۔ آپ کو پیسوں سے غرض ہے۔ اس فائل میں آپ کے منافع سے بہت زیادہ رقم موجود ہے۔ کاغذات پر دستخط کریں اور یہ چابیاں مجھے واپس کر دیں۔ ایک لڑکی کے لیے اتنا بڑا نقصان؟ کاروباری دنیا میں ہم جذبات سے نہیں، دماغ سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تم ایک بہت بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں۔ وہ زمین میری ہے اور صبح وہاں بلڈوزر چلے گا۔ سیٹھ زمان نے فائل واپس اس کی طرف دھکیل دی۔ میں نے ساری زندگی دماغ سے فیصلے کیے ہیں سیٹھ صاحب، اور آج مجھے پتا چلا کہ میں اندر سے کتنا غریب ہوں۔ یہ سودا کر لیں، آپ کا اس میں صرف مالی فائدہ ہے، لیکن میرا اس میں سب کچھ داؤ پر لگا ہے۔ اگر آپ نے دستخط نہ کیے تو میں آپ کے خلاف وہ سارے ثبوت کل صبح ہی عدالت میں پیش کر دوں گا جو میں نے پچھلے چند سالوں میں آپ کے کیسز لڑتے ہوئے دبائے تھے۔ سیٹھ زمان کی ہنسی غائب ہو گئی اور اس نے فائل دوبارہ اپنی طرف کھینچ لی۔ تم بلیک میلنگ پر اتر آئے ہو، اپنوں کو ہی ڈس رہے ہو۔ ٹھیک ہے، زمین تمہاری ہوئی، لیکن آج کے بعد میرے دفتر کا راستہ بھول جانا۔ کچھ گھنٹوں بعد رات کی تاریکی ابھی چھٹی نہیں تھی جب کمال نے خالی لائبریری کے کھلے دروازے سے اندر قدم رکھا۔ موبائل کی ٹارچ کی روشنی سیدھی ارسلان پر پڑی جو خالی الماریوں کے درمیان فرش پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ رات کے اس اندھیرے میں تم اس خالی لائبریری میں زمین پر کیوں بیٹھے ہو ارسلان؟ کمال نے ٹارچ بند کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ میں تمہیں پورے شہر میں ڈھونڈ رہا ہوں، تم تو سیٹھ زمان سے ملنے گئے تھے۔ ارسلان نے اپنے گھٹنوں پر رکھا سر اٹھایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل مضبوطی سے دبی ہوئی تھی۔ میں اپنا ہارا ہوا ضمیر ڈھونڈ رہا ہوں کمال۔ اس نے جاتے ہوئے مجھ سے ایک بار بھی شکایت نہیں کی۔ اس کی خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے ان خالی دیواروں سے اب بھی کتابوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ تم نے وکیل سے صوفی بننے میں ذرا جلدی نہیں کرتی؟ کمال نے اس کے پاس فرش پر بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فائل کھینچی۔ یہ کیا ہے؟ سیٹھ زمان مان گیا؟ کمال نے موبائل کی روشنی میں کاغذات پڑھے تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اپنا چیمبر، اپنی ساری کمائی، اپنی گاڑیاں تم نے سب دے دیا اس زمین کے لیے ارسلان؟ کمال نے کاغذات واپس اس کی گود میں پھینکے۔ تم سڑک پر آ گئے ہو، ایک لڑکی کی ضد کے لیے تم نے اپنا سب کچھ تباہ کر دیا۔ تم کل سے وکیل ارسلان نہیں رہے، ایک عام انسان بن گئے ہو۔ میں نے کچھ تباہ نہیں کیا کمال، میں نے پہلی بار کچھ تعمیر کیا ہے۔
ارسلان کے چہرے پر کئی دنوں بعد ایک پرسکون مسکراہٹ آئی تھی۔ میں قانونی جنگ جیتا تھا، لیکن انسانوں کی عدالت میں ہار گیا تھا۔ آج یہ کاغذات ہاتھ میں پکڑ کر مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنا آپ واپس خرید لیا ہے۔ میں نے کبھی اتنا ہلکا محسوس نہیں کیا۔ اب ان کاغذات کا کیا کرو گے؟ تمہارے پاس تو اپنا گھر چلانے کے پیسے نہیں بچے، کھاؤ گے کیا؟ کتابوں کے ورق؟ کمال نے سر پیٹ لیا۔ مجھے بس مہر کا پتہ بتاؤ کمال۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم نے اس تانگے والے سے معلومات نکلوائی تھیں۔ مجھے اسے ہی کاغذات دینے ہیں، یہ اس کی امانت ہے۔ ارسلان تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے ہاتھ سے یہ کاغذات لے گی؟ تم نے اس کا وقار مجروح کیا ہے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں جو تمہاری اس قربانی پر تالیاں بجائے گی۔ مجھے تالیاں نہیں چاہیے کمال، مجھے معافی چاہیے۔ میں اس کے قدموں میں یہ کاغذات رکھ دوں گا، بس مجھے اس کا پتہ دو۔ شہر کے دوسرے کونے میں خستہ حال کمرے میں صبا بیگز کے زپ پوری طاقت سے بند کر رہی تھی۔ ارسلان تمہیں پورے شہر میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے کمال کو بھی تمہارے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور تم نے شہر چھوڑنے کے لیے یہ بیگز پیک کر لیے مہر؟ صبا نے تھکن سے چرپائے پر بیٹھتے ہوئے شکایت کی۔ ہم نے وہ چھوٹی سی دکان تو کرائے پر لے لی تھی، ابھی اچانک شہر چھوڑنے کا کیا ڈرامہ ہے؟ مہر نے اپنی پرانی چادر طے کرتے ہوئے نہایت نرمی سے جواب دیا۔ اس شہر میں اب کچھ نہیں بچا صبا۔ جن گلیوں میں میرا سکون لٹ گیا، وہاں میرا سانس گھٹتا ہے۔ وہ شخص میری انا کو توڑنا چاہتا تھا، وہ جیت گیا۔ اب وہ مجھے ڈھونڈ کر مجھ پر ترس کھانا چاہتا ہوگا۔ مجھے کسی کا ترس نہیں چاہیے۔ اور جو وہ تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، اس کا کیا؟ کمال کا فون آیا تھا، مجھے وہ کہہ رہا تھا ارسلان نے سب کچھ بیچ کر وہ زمین اب واپس خرید لی ہے۔ وہ تمہارے لیے سڑک پر آ گیا مہر، کم از کم ایک بار اس کی بات سن لو۔ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ڈھونڈ رہا ہے۔ صبا میں کوئی پیڑنی نہیں ہوں جو اسے معافی نامہ لکھ کر دوں۔ مہر نے چادر بیگ میں رکھی۔ صرف کاغذات واپس کرنے سے وہ سکون واپس نہیں آتا جو اس نے چھینا ہے۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ یہ کتابیں، یہ سارا سامان ہم ایک انجان جگہ پر جا کر کیسے گزارا کریں گے؟ تم بہت ضدی ہو مہر۔ کبھی کبھی انسان کو حالات کے آگے تھوڑا جھک جانا چاہیے۔ میں نے گھر برباد نہیں کیا، میں نے اپنا سچ بچایا ہے۔ جھکتے وہ ہیں جن کے قدموں تلے سے سچائی کی زمین کھسک جائے۔ تم اپنا بیگ اٹھاؤ، ہمیں بس اسٹینڈ کے لیے نکلنا ہے۔ صبح کی بس کا وقت ہو رہا ہے۔ مہر نے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ کمال ہامتا ہوا کیفے کے باہر ارسلان کے پاس پہنچا، جہاں وہ بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ مہر صبح کی پہلی بس سے جا رہی ہے ارسلان۔ کمال نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سانس بحال کی۔ وہ معافی نامہ بانٹنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے۔ صبا سے میری ابھی بات ہوئی ہے، وہ لوگ بس اسٹینڈ کے لیے نکل چکی ہیں۔ ارسلان نے تیزی سے اسے کندھوں سے پکڑا۔ وہ جا رہی ہے؟ اتنی آسانی سے وہ مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہے؟ اس نے تمہیں کب پکڑا تھا جو پیچھے چھوڑ کر جائے گی؟ یہ رہا بس اسٹینڈ کا پتہ، جلدی جاؤ ورنہ وہ نکل جائے گی۔ اس کی بس کا وقت ہونے والا ہے۔ کمال نے ایک پرچی ارسلان کی طرف بڑھائی۔ ارسلان نے پرچی پکڑی اور اسے مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ اتنی آسانی سے مجھے معاف نہیں کرے گی کمال۔ اس کا غرور بہت سچا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جو کیا اس کے بعد شاید وہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرے، لیکن میں یہ بوجھ اٹھا کر مزید نہیں جی سکتا۔ مجھے اسے روکنا ہوگا۔ تو جا کر یہ بوجھ اتار دو۔ انسان غلطی کرتا ہے ارسلان، لیکن اسے سدھارنے کا موقع سب کو نہیں ملتا۔ اگر تم نے آج اسے جانے دیا تو تم ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤ گے۔ کمال نے اسے راستہ دیا۔ میں اسے جانے نہیں دوں گا کمال۔ میں نے اپنا سب کچھ گنوا کر اسے پایا ہے، وہ مجھے ایسے ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ ارسلان نے تیزی سے قدم بڑھائے۔ اب اس کا راستہ کسی عدالت کی طرف نہیں بلکہ اس انسان کی طرف جایا جہاں اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقدمہ لڑنا تھا، اور اس بار اسے کوئی دلیل نہیں، صرف عاجزی چاہیے تھی۔ بس کا انجن سٹارٹ ہو چکا ہے مہر، جلدی کرو، کنڈکٹر آوازیں لگا رہا ہے۔ صبا نے کندھے پر لٹکے بیگ کو درست کرتے ہوئے مہر کا بازو کھینچا۔ اس کی نظریں بار بار بس کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مہر، ایک انجان شہر میں ہم سر چھپانے کی جگہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ ہماری تو کوئی پہچان بھی نہیں وہاں۔ رزق اور سکون جگہ بدلنے سے ختم نہیں ہوتے صبا۔ تم اندر جا کر سیٹ سنبھالو، میں آ رہی ہوں۔ مہر نے اسے تسلی دی اور بس کے پائیدان پر قدم رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک جانی پہچانی اور بوجھل آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ مہر رک جاؤ، تم یہ شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مہر نے آہستگی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ارسلان کے بال بکھرے ہوئے تھے، سانس بری طرح پھول رہی تھی
اور اس کے ہاتھ میں ایک بھاری فائل تھی۔ وہ رات والے مہنگے 3 پیس سوٹ کی بجائے ایک عام سی شرٹ میں تھا جس پر شکنیں پڑی تھیں۔ اس کے چہرے سے وہ پرانا غرور اور وکیلوں والا روب مکمل طور پر غائب تھا۔ ایک بار پھر راستہ روکنے آ گئے ارسلان صاحب۔ مہر نے اپنا بیگ کندھے پر مضبوطی سے پکڑا۔ اس کی آواز میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک تھکاوٹ تھی۔ کیا آپ کی انا ابھی بھی تسکین نہیں پا سکے؟ ہم نے آپ کا شہر، آپ کی دیواریں سب چھوڑ دیا۔ اب کیا باقی رہ گیا؟ کوئی نیا عدالتی نوٹس لائیں؟ ارسلان نے چند قدم آگے بڑھا، وہ فائل مہر کے سامنے کر دی۔ انا ختم ہو چکی ہے مہر۔ یہ اس لائبریری کے کاغذات ہیں۔ یہ اب تمہارے نام پر ہے۔ میں نے سیٹھ زمان سے وہ جگہ واپس خرید لی ہے۔ اب وہ دیواریں دوبارہ تمہاری ہیں۔ صبا جو بس کے دروازے سے سب سن رہی تھی تیزی سے نیچے اتری۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے ارسلان صاحب؟ ایک دن کورٹ کا آرڈر لا کر ہمیں دھکے دے کر نکالتے ہیں اور اگلے دن پراپرٹی واپس کرتے ہیں۔ ہم کوئی کھلونے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنی مرضی سے کھیل رہے ہیں؟ میری ساری زندگی غلط جنگ لڑتا رہا صبا۔ ارسلان نے فائل مہر کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اعتراف کیا۔ مجھے لگتا تھا دنیا کی ہر چیز دلیل، پیسے اور طاقت سے جیتی جا سکتی ہے، لیکن اپنا سب کچھ بیچ کر یہ کاغذات خریدنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ ہار جانے میں کتنا سکون ہے۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی، اپنا چیمبر، اپنی گاڑیاں سب سیٹھ زمان کے نام کر دی ہیں تاکہ یہ جگہ تمہیں واپس دلا سکوں۔ مہر کے ہاتھ میں موجود فائل کی گریز ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے حیرانی سے ارسلان کی سرخ اور جاگی ہوئی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی فریب نہیں تھا۔ آپ نے اپنا چیمبر اور گاڑیاں بیچ دیں ایک پرانی لائبریری کے لیے؟ آپ اتنے بڑے نقصان کا سودا کیسے کر سکتے ہیں؟ نقصان کا سودا تو میں نے اس دن کیا تھا مہر، جب میں نے تمہارا بلینک چیک واپس کرنے پر اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ تم سچی تھی، تم نے مجھ سے کوئی جنگ نہیں لڑی اور میں اکیلا ہی ہوا میں تلواریں چلاتا رہا۔ کل رات جب تم نے وہ چابیاں میرے ہاتھ پر رکھی تھیں تو مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے اندر سے میرا ضمیر نوچ لیا۔ ارسلان کے لہجے میں ایک سچی عاجزی تھی۔ یہ کاغذات رکھ لو اور مجھے معاف کر دو۔ میں اب کبھی سچ کے خلاف نہیں لڑوں گا۔ مہر نے فائل کھول کر اس میں موجود کاغذات دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی جذباتی تاثر نہیں آنے دیا۔ کیا یہ کاغذات میری چھت کی قیمت ہے ارسلان صاحب، یا آپ کے اپنے ضمیر کی؟ کیونکہ جو سودا ضمیر کا ہو اس میں انسان کو خود بکنا پڑتا ہے۔ صرف کاغذات واپس کرنے سے وہ سکون واپس نہیں آتا۔ آپ نے وہ دیواریں تو خرید لی، لیکن میری لائبریری میں جو کتابیں بکھری پڑی ہیں ان کا کیا؟ ان پر جو گرد پڑ چکی ہے وہ آپ کی یہ فائل صاف نہیں کر سکتی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم ابھی بھی مجھے معاف نہیں کرو گی؟ ارسلان کی آواز میں ایک ہلکی سی مایوسی در آئی۔ میں نے آپ کو اس دن بھی معاف کر دیا تھا جب آپ پہلی بار وہ بلینک چیک لے کر آئے تھے۔ مہر نے فائل بند کر کے اپنے بیگ میں رکھی، لیکن ان کتابوں کو دوبارہ ترتیب دینا ایک اکیلی لڑکی کے بس کی بات نہیں۔ مجھے ایک مددگار کی ضرورت ہے جو ان پر گرد نہ پڑنے دے، اور ویسے بھی آپ اب فارغ ہیں، آپ کا چیمبر تو بک چکا ہے۔ ارسلان کی مایوسی فوراً ایک پرسکون مسکراہٹ میں بدل گئی۔ تو کیا تم مجھے نوکری دے رہی ہو؟ کیا تم روز صبح میری کتابوں پر لگی گرد صاف کرنے آ سکتی ہو؟ کیونکہ جو انسان اپنا غرور بیچ کر کسی کی چھت واپس خرید سکتا ہے وہ کتابوں کی قدر بھی جانتا ہوگا۔ اور روز صبح آؤں گا مہر، شاید ان کتابوں کی گرد صاف کرتے کرتے میرے اندر کی گرد بھی صاف ہو جائے۔ میں نے برسوں کتابوں سے صرف دلیلیں نکالی ہیں، اب تم سے عاجزی سیکھ لوں گا۔ ارسلان نے گہرا سانس لیا، جیسے اس کے سینے پر رکھا کوئی بہت بڑا پہاڑ ہٹ گیا ہو۔ سچی بات، میں ویسے بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی ارسلان۔ مہر نے مڑ کر صبا کی طرف دیکھا جو ابھی تک حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑی تھی۔ صبا، یہ بیگ واپس اٹھا لو، کنڈکٹر کو بول دو بس ہمارے بغیر ہی جائیں گے۔ ہمیں اب کہیں نہیں جانا، ہماری دنیا ہمارے پاس واپس آ گئی ہے۔ صبا نے فوراً بیگ اٹھایا اور مسکراتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، لیکن مہر یہ مہنگے والا وکیل الماریاں صاف کرنے کے بدلے ہم سے کوئی بھاری فیس نہ مانگ لے، ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس کی فیس اب کوئی اور ادا کرے گا صبا، تم فکر نہ کرو، چلو واپس چلتے ہیں۔ مہر نے پہلی بار ارسلان کی طرف دیکھ کر ایک کھلی مسکراہٹ دی۔ چند گھنٹوں بعد لائبریری کا وہ پرانا لکڑی کا دروازہ دوبارہ پوری طرح کھلا تھا۔ دوپہر کی دھوپ کھڑکیوں سے اندر آ کر کتابوں کے ان ڈبوں پر پڑ رہی تھی جنہیں ارسلان اور مہر مل کر کھول رہے تھے۔ ارسلان نے ایک بھاری ڈبہ اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھا اور ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے پیچیدہ کیس لڑے مہر، مہینوں فائلوں میں سر کھپایا ہے، لیکن ان پرانی کتابوں کو ان کے اصل نمبرز پر ترتیب سے واپس رکھنا ان سب سے زیادہ مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے۔ میری کمر جواب دے گئی ہے۔
مہر نے کتابوں کو ترتیب سے الماری میں چنتے ہوئے ہنسی دبائی، کیونکہ کتابیں اور رشتے اپنی صحیح جگہ پر تبھی آتے ہیں ارسلان جب آپ انہیں سنبھالنے کے لیے اپنی جگہ سے تھوڑا نیچے جھکنا سیکھ لیں۔ عدالتیں تو کھڑے ہو کر بھی جیتی جا سکتی ہیں، لیکن زندگی کے رشتے جھک کر ہی سنبھالے جاتے ہیں۔ یہ بات تم نے مجھے بہت مہنگی فیس لے کر سکھائی ہے۔ میرا پورا چیمبر بکوا دیا تم نے اس سبق کے لیے۔ ارسلان نے ایک پرانی کتاب پر پڑی گرد کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے نرمی سے شکایت کی۔ جو سبق دل پر نقش ہو جائے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی جس انسان کے پاس ضمیر ہو اسے چیمبرز اور مہنگی گاڑیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مہر نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ صبا پچھلے کمرے سے چائے کی ٹرے اٹھائے باہر آئے۔ ہمیں واقعی کہیں نہیں جانا پڑا مہر، بس اسٹینڈ سے سیدھا واپس اپنی اس پرانی دنیا میں آ گئے۔ میں نے سوچا اس خوشی میں چائے ہو جائے۔ بالکل صبا، لیکن چائے میں چینی ذرا کم رکھیے گا، آج کل مجھے میٹھا کچھ زیادہ ہی مل رہا ہے۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے مہر کی طرف دیکھا۔ مہر نے الماری کا آخری خانہ مکمل کیا اور مڑ کر ارسلان کے ہاتھ سے وہ کتاب لے لی جس کی گرد وہ صاف کر چکا تھا۔ یہ کتاب یہاں آئے گی، آپ کی ڈیوٹی بہت اچھی جا رہی ہے ارسلان صاحب، لگتا ہے آپ جلدی سیکھ جائیں گے۔ تو کیا اب میں اس آخری الماری کی صفائی شروع کروں یا میرے آج کے گھنٹے کی ڈیوٹی ختم؟ ارسلان نے میز کے کنارے سے ریک لگاتے ہوئے نہایت سکون سے پوچھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی فیس اسے نہیں دے سکتی تھی۔ ڈیوٹی تو اب ساری زندگی کی ہے ارسلان، چلیں جلدی سے وہ الماری ختم کریں، پھر مل کر چائے پیتے ہیں۔ مہر نے چائے کا کپ اٹھایا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر چمکتی دھوپ کو دیکھنے لگی، جہاں کوئی طوفان نہیں، صرف ایک خوبصورت اور پرسکون کل کا وعدہ تھا۔